اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں میں مسز امبرین اعظم آپ لوگوں کا عید سے پہلے ہم لوگ ایک حمد اور ایک نعت پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے قافیہ، ردیف، مقطع اور مطلع آپ لوگوں کو کروایا تھا، یعنی کہ گرامر کا کچھ حصہ۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو رودات نویسی اور میں نے آپ لوگوں کو مکالمہ نگاری بھی بتایا تھا۔ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف۔ جی بیٹا، آج ہم لوگ شروع کریں گے غزل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غزل اصل میں ہوتا کیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز نہیں، آپ لوگ 9th اور 10th کلاس میں غزلیں پڑھ چکے ہیں اور وہاں کافی ڈیٹیل آپ لوگوں کو ٹیچرز نے بتائی ہے۔ ہم لوگ صرف ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کریں گے اس کو۔ سب سے پہلے تو غزل کے معنی کیا ہیں۔ اب غزل کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ غزل کے معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا بھی ہے۔ اسی طرح فارسی زبان میں غزال ہرن کو کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہرن کو شکار کیا جاتا ہے تو اس کے گلے سے جو تکلیف دہ ایک آواز نکلتی ہے، درد پر مبنی جو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو یا اس چیخ کو غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے درد کو بیان کرنا یا تکلیف کی باتوں کو بیان کرنا، یہ بھی غزل کہلائے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ غزل کے معنی آٹا گوندنے کے بھی لیتے ہیں۔ اب آٹا گوندنے کے معنی اس لیے لیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس طرح آٹا گوندنے کے لیے ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، بڑے تناسب کے ساتھ اس میں آٹا، پانی اور پھر آٹا گوندنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شاعری میں غزل کہتے ہوئے ہر طرح کی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، قافیہ اور ردیف کی پابندیوں کا اور شعر کے وزن وغیرہ کا۔ غزل کا ایک اور معنی ہے چرخے پر کاتی گئی پونیوں کو غزل کہا جاتا ہے، اور جس کہہ لیں کہ وہ ایک سلاخ سی ہوتی ہے لوہے کی، جس پر ان پونیوں کو کاٹتے ہیں، وہ غزال کہلاتا ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سے بچے شاید انہوں نے چرخہ نہ دیکھا ہو یا پونی نہ دیکھی ہو۔ یہ روئی جو ہے اس کو دھاگے کی شکل دی جاتی تھی، اور جو ماہر ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے یہ پونیاں کاتا کرتے تھے، اور وہ ساری ایک ہی سائز کی اور بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے اسے غزل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پونیاں ایک ہی سائز کی اور خوبصورت ہوتی ہیں، اسی طرح سے شاعر جو ہے وہ شعروں کی بحر اور ان کے وزن کا حساب لگا کر ان کو بڑی ترتیب اور بڑی خوبصورتی سے لکھتا اور کہتا ہے۔ غزل میں اردو جو شعراء نے اس میں شعر لکھے ہیں، انہوں نے اس کی تعداد عموماً طاق رکھی ہے، جن کی تعداد 5 سے لے کے 17 اشعار تک رکھی ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اب ایک اور بات جو آپ لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنا ایک علیحدہ مفہوم رکھتا ہے۔ علیحدہ مفہوم مطلب غزل کے 3 شعر جو پیپر میں آپ کو آتے ہیں، اور غزل کا سوال جو ہے پہلے حصے ہی کا بے جز ہے، اس کا 3 شعر صرف آپ کو دیے جاتے ہیں جو کسی ایک ہی غزل میں سے دیے جاتے ہیں، اور ایک شاعر ہی کی وہ تینوں شعر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جب غزل کے شعر کی تشریح کرنی ہے تو نظم کی طرح ان کو اکٹھے نہیں لکھنا، بلکہ ہر شعر کو اپنے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، اور ہر شعر کی علیحدہ علیحدہ اپنی تشریح کرنی ہے، کیونکہ اس میں ہر شعر کا عموماً اس کا مضمون مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو، اور دوسرے ہی شعر میں وہ اپنی زندگی کے مصائب اور آلام کو بیان کرنا شروع کرتے، اور تیسرے شعر میں وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرتے۔ آپ نے ہر شعر غزل کا علیحدہ لکھنا ہے، شعر لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے، اس کی تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ چند اہم قواعد ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غزل کا جو سوال ہے 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، 9 نمبر 3 شعروں کی تشریح کے، یعنی کہ ہر شعر کے 3 نمبر، 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کے۔ شاعر کا نام ہر شعر سے پہلے لکھنا ضروری نہیں، آپ اس کو صرف ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میں نے شاعر کا نام صحیح لکھا ہے، کیونکہ 1 نمبر اس کا ملتا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر شعر کی آپ لوگ علیحدہ سے تشریح کر رہے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو شعر کا مفہوم آتا ہے، کیونکہ جب آپ کو شعر کا مفہوم پتہ ہو تو اس کے بعد آپ اس کی تشریح بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔
شعر میں مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ آپ لوگ صرف اس کا مفہوم لکھیں، اس کے بعد آپ اس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں، اور آپ اس کے بعد اس کی تشریح کرنا شروع کر دیں۔ ایک چیز جو میں اسٹوڈنٹس کو بار بار کہتی ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ تشریح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ہمیشہ جو اگر محبوب کی بات کی ہے تو اس میں محبوب، چاہے شاعرہ نے وہ شعر لکھا ہو یا شاعر نے، محبوب ہمیشہ اس میں میل ہوتا ہے، یعنی کہ محبوب جو ہے وہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً جب میں پیپر چیک کرتی ہوں تو مجھے دیکھنے میں ملتا ہے لڑکیاں اس طرح کم کرتی ہیں، لیکن لڑکوں کی طرف سے بہت زیادہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ محبوب جو ہے وہ کسی فیمیل کو بناتے ہیں، اور اس طرح ان کی تشریح جو ہے چاہے انہوں نے صحیح بھی کیوں نہ کی ہو، اس کا سارا امیج جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور تشریح جو ہے وہ اپنا وہ اثر نہیں چھوڑتی۔ اس میں محبوب ہمیشہ جو ہے مذکر کے معنوں میں آئے گا اور صیغہ واحد کے طور پر استعمال ہوگا، اس میں جمع کا صیغہ نہیں آئے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہماری جو پہلی غزل ہے اس کے شاعر ہیں، جی بیٹا آج ہمارے جو شاعر جو آپ کی اردو کی ٹیکسٹ بک میں پہلے شاعر ہیں میر تقی میر، آپ ان کے نام سے پہلے بھی واقف ہو۔ 9th کلاس میں ان کی بڑی ایک خوبصورت غزل آپ لوگوں نے پڑھی، اور میرا خیال ہے اس کا ایک شعر نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، آپ میں سے تقریباً سب بچوں کو زبانی یاد ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں نے میر تقی میر کے تھوڑے سے حالات جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ ان کے غزل میں سے کوئی شعر آ جاتا ہے تو آپ اس کی تشریح بہتر طریقے سے کر سکیں اور آپ کو آسانی ہو۔ میر تقی میر 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کی تاریخ پیدائش یہی 1722 ہی لکھتے ہیں۔ اصل نام ان کا محمد تقی تھا، میر تخلص کرتے تھے، اور آباء و اجداد کا تعلق حجاز مقدس سے تھا، یعنی کہ مکہ مدینہ وغیرہ سے وہ لوگ آئے تھے۔ سادات یعنی کہ سید خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد میر متقی بڑے درویش انسان تھے، اور بچپن میں ہی میر کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا عشق اختیار کرو۔ میر ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور ان کی پرورش جو ہے ان کے منہ بولے چچا امان اللہ نے کی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے جائیداد پر سوتیلے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، ماموں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور اپنے پیاروں کی وفات اور پھر معاشرے کی اس بدسلوکی کو دیکھتے ہوئے، عزیزوں کی اس بدسلوکی کو دیکھتے ہوئے میر تقی میر انتہائی حساس انسان بن گئے، اور ایک طرح سے ان کی طبیعت میں جنون کی سی کیفیت آ گئی۔ میر تقی میر آگرہ سے انہوں نے ہجرت کی، دلی چلے گئے۔ دلی کے حالات ناسازگار ہوئے، جب وہاں بار بار حملہ کیا گیا تو وہ وہاں سے اٹھے اور لکھنؤ چلے گئے۔ 1810 میں لکھنؤ میں میر تقی میر کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر ایسے شاعر ہیں جن کے کہہ لیں کہ جن کے فن کا لوہا ہر کسی نے مانا ہے۔ بعض لوگ غالب اور اقبال کی شاعری میں نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن آج تک میر کی شاعری میں نکتہ چینی کرنے والا کوئی سامنے نہیں آیا۔ ان کو استاد شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ میر تقی میر کے دل پر دلی کے اجڑنے کا بھی بڑا سخت صدمہ تھا، اس لیے ان کی شاعری میں ہمیں دلی کے اجڑنے کے حالات بھی اکثر ملتے ہیں۔ میر تقی میر اپنے زمانے کے کہہ لیں کہ ایک مورخ یعنی کہ تاریخ دان بھی تھے۔ ان کی شاعری میں بے تحاشا ایسے اشعار ملتے ہیں جس سے ہمیں اس زمانے کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ میر تقی میر نے بے تحاشا شاعری کی، ان کے 6 دیوان مشہور ہیں، اس کے علاوہ ان کی 37 مثنویاں مشہور ہیں، اس کے علاوہ ان کی آپ بیتی، ذکر میر، اور اس طرح سے بہت سی ان کی دوسری کتابیں مشہور ہیں۔ تو ایک اور میر تقی میر کو جو کہہ لیں کہ اعزاز جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری جو ہے وہ بڑی آسان شاعری ہے اور بڑی آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ میر تقی میر جو ان کا جو پہلی غزل ہمارے سلیبس میں شامل ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں، تو چلتے ہیں پہلی غزل کی طرف۔ جی میر تقی میر کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: جس سر کا غرور آج یہاں ہے تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ سب سے پہلے آپ شعر لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کا مفہوم لکھیں گے، تو مفہوم کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کا مفہوم لکھ دیں گے۔ اس کا مفہوم اس شعر کا: جس شخص کو آج شہنشاہی کا غرور ہے، وہ سن لے کہ کل اس کی موت پر لوگ ماتم کر رہے ہوں گے۔
اس کی تشریح دیکھیے آپ لوگ۔ میر تقی میر انتہائی حساس انسان تھے۔ ان کی کہہ لیں کہ اس میں یہ جو ان کا شعر ہے، اس میں دنیا کی ایک آفاقی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دنیا کی ایک آفاقی حقیقت کیا ہے کہ انسان جب اس کو اقتدار ملتا ہے، جب اس کو پاور ملتی ہے، جب اس کو تخت اور تاج ملتا ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اپنے تخت پر بڑا متکبر بن کر بیٹھتا ہے، اپنی بادشاہت پر غرور کرتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ بادشاہت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ انسانی سرشت ہے کہ جیسے ہی اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ تاریخ میں دیکھتے ہیں فرعون، نمرود، اس طرح کے بادشاہ آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اور اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہی سب کچھ ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو نمرود کو ایک ننھے سے مچھر نے مار دیا۔ انسان اپنی اسی حقیقت کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ابدی حیات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے اقتدار کی ہم ڈنگیں تو مارتے ہیں مگر موت کو بھول جاتے ہیں۔ 4 دن کی زندگی کو ہم لوگ اپنے لیے سب کچھ تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا گیا کل من علیہا فانا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس شعر میں شاعر نے، میر تقی میر نے یہی مضمون باندھا ہے کہ اے تاجور دیکھ لینا، کل تمہارے سر سے تاج غائب ہو جائے گا، بلکہ جسم سے بیش قیمت لباس اتار لیا جائے گا اور اس کی بجائے ایک سادہ سفید رنگ کا کفن پہنا دیا جائے گا۔ یہ ہیرے جواہرات لگا ہوا تخت تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں ایک اندھی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ 2-4 دن تمہارے اوپر ماتم کریں گے، آہوزاری کریں گے، تمہارے عزیز و اقارب چیخیں گے، چلائیں گے، نوحہ کنا ہوں گے، لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ ماتم کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، تمہارے عزیز و اقارب ہی تمہیں بھول جائیں گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا شاید تم کسی کے خیالوں میں بھی نہ ہوں۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک شاعر کیا کہتے ہیں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میر تقی میر نے اسی دکھ کو بیان کیا ہے۔ ان کے زمانے میں برِ صغیر یعنی کہ ہندوستان میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا، خاص طور پر دلی سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ایک دن کوئی مغل شہزادہ تخت نشین ہوتا تو چند دنوں بعد اس کی لاش ملتی، کہیں اس کو درخت پر پھانسی دے کر لٹکا دیا جاتا، کسی کو زہر دے دیا جاتا، کسی کے آنکھوں میں سیسے کی سلائی لگا کر اندھا کر دیا جاتا اور اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا۔ میر تقی میر نے یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی لیے میر تقی میر اپنے ہی کلام میں ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، اے حب و جاہ والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ یعنی کہ آج تو تاج ہے لیکن کل تمہارا سر بھی کاٹ دیا جائے گا اور تاج بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ آپ لوگ 1857 کی جنگ آزادی کے حالات بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے انگریزوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مغلیہ خاندان کو ملک بدر کر دیا، ان کے سر کاٹ دیے اور اس وقت کے بادشاہ کو رنگون میں قید کر دیا۔ اور میر تقی میر ان سارے حالات کو اور شہزادوں اور بادشاہوں کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں، دلی میں آج بھیک بھی نہیں ملتی انہیں، تھا کل طلب دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ انسان اسی تلخ حقیقت کو بھول بیٹھتا ہے اور وقت جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہمیں اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ انسان اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اپنی آخرت کے لیے کوئی مال جمع کر لے۔ جی دوسرا شعر ہے ہمارا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلام، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ دیکھیں اوپر والا شعر اور دوسرا شعر ملتے جلتے لگتے ہیں، لیکن بہرحال اوپر والے کی اگر دنیا کے تخت و تاج کے حوالے سے تشریح ہے تو یہ اس سے ذرا ہٹ کے یہ آخرت کے سفر کی طرف کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ دنیا
میں ہر مسافر کا اسباب راستے ہی میں لٹ جاتا ہے، گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر ہمیں اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے ملتا ہے، یعنی کہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، اسی لیے دنیا میں انسان کو مسافر اور دنیا کو ایک راہ گزر کہا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جس پر سفر کرنے والا کبھی بھی سلامت نہیں رہتا۔ ایک شخص آخر کار قبر میں جا سوتا ہے، اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس دنیا میں پیدا ہوا آخر میں اسے قبر میں جا کے ہی پناہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ چونکہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینی کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو اس کے رنگ و بو، اس کے ہوش کو ایسے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ دنیا لائشات کی جگہ ہے۔ انسان کی خواہشیں، اس کی کہہ لیں کہ اس کی آسائشیں اور اس کی یہ چاہت کہ میں دنیا میں بہترین زندگی گزاروں، اس کی معصومیت کو ختم کرتی ہے اور اس کو ہر گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جیسے ہی وہ رخصت ہوتا ہے، نہ اس کی زمین جائیداد، نہ اس کے بیٹے بیٹیاں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے دوست احباب، کسی قسم کا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ قبر میں ہمارے صرف اعمال جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی اور خود کو اپالو کہلاتا تھا اور کہتا تھا میں سورج کا بیٹا ہوں، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، جب وہ دنیا سے گیا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جو آدھی سے زیادہ دنیا کا فاتح ہوں، میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اور یہی انسان کی حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد گناہ کماتا ہے اور اپنے ساتھ ان کا بوجھ لے جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں اپنے سر پر دھر چلے، بارے اسیاں مطلب گناہوں کا بوجھ۔ یہ لفظ بار لکھا گیا ہے، آپ لوگ پلیز اس کو بار کر لیں اور کریکشن ساتھ ساتھ کر لیا کریں اگر ٹائپنگ میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو۔ انسان کی زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ انسان دنیا کے کام دھندوں میں مصروف ہوتا ہے اور موت آ کر اس کا گلا دبوچ لیتی ہے۔ دنیا کی رونق سے، اس میلے سے اسے جانا پڑتا ہے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور انسان کو یہی چاہیے، میر تقی میر اس شعر میں ہمیں یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا کے بڑے بڑے محلات، یہاں بینک بیلنس، یہاں دولت کے انبار، سونے چاندی کے زیورات، آپ کے بہترین گاڑیاں، آپ کی بڑی بہترین اولاد جس پہ آپ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں فلاں عہدے پر ہے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ سب کچھ یہاں کا یہاں رہ جائے گا۔ اور انسان کے اگر ساتھ جانا ہے تو کیا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، اور اس 2 گز کفن کے ٹکڑے انسان کی ایک چھوٹی سی قبر اور اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جو اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے۔ بیٹا آج چونکہ غزل اور میر تقی میر کے بارے میں کچھ بتایا آپ لوگوں کو، تو اس لیے یہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، تو 2 شعر آپ لوگ پلیز ان کا مفہوم کیجئے گا، اس کی تشریح کیجئے گا۔ ریلیونٹ شعر میں بچوں سے اکثر کہتی ہوں کہ یہ شعر جو ہیں یہ آپ کو نمبر دلاتے ہیں، لکھ کے دیکھیں، ان کو دہرائیں، ان کو گا لیا کریں، یعنی کہ گنگنائیں ان کو، آپ کو انشاءاللہ یہ شعر یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے جو اگر کوئی مشکل لگے یہاں پہ تو آپ پلیز میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کی تشریح مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تیار کر لیں گے۔ انشاءاللہ غزل میں کل مکمل کرواؤں گی۔